اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلد شفا دے دیتا ہوں۔ اچھا، ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس کا۔ آپ جتنا زیادہ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے کے سامنے بار بار بیماری بیماری بیماری، تو وہ چیز آپ کے اندر ایک راسخ سی ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، اور چیزیں ویسے ہی پھر ہونے بھی لگتی ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر کے سوا کسی کو اپنی بیماری کی لمبی چوڑی تفصیلات نہ بتایا کریں۔ یعنی کچھ لوگ تو اتنی منظر کشی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بیزار بھی کر دیتے۔ دوسرے کیا کریں گے اتنی باتیں سن کے؟ آپ اچھی باتیں کریں، دل خوش کریں۔ ہاں، اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کو آپ کی بیماری سمجھ آئے اور وہ آپ کو صحیح دوا تجویز کر سکے، لیکن ہر ایک کے سامنے پٹاری کھول کے نہیں بیٹھ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی دل پسند مشورے دیتا ہے اور پھر طرح طرح کی آپ کو مفت دوائیں بتاتا ہے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیک وقت ساری بھرمار کر دیتے ہیں ہم اور پھر نہ کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ تو اس لیے صرف سمجھدار شخص کے سامنے، کسی عقل مند انسان کے سامنے، کسی تجربہ کار شخص کے سامنے، کسی ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ میری کچھ رہنمائی کر سکتا ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اس نے نہیں دینی مجھے، لیکن یہ رہنمائی کرے گا۔ تو رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر آپ بات کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے بیماری کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس الحمدللہ کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلدی صحت ہو جاتی۔ پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر بالکل ایک نئے انسان کی طرح دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ منہ سے برے الفاظ کبھی نہ نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے؟ لا بأس، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، یعنی جسم سے بھی آپ کی بیماری نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں نا، بعض بیماریاں آپ کے اندر ہی اندر کہیں چھپی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتی ہیں، آپ کی سکن پہ آ جاتی ہیں، تو وہ اصل میں صرف سکن نہیں ہوتی بیمار، وہ اندر کوئی چیز بیمار ہوتی ہے جس کی سمٹمز باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کر لیں۔ تو یہ اس بیماری کا سرفیس پہ آ جانا، مثلا سر درد شروع ہو گیا آپ کو، تو یہ سر درد صرف سر درد نہیں ہوتا، there is something wrong either with your stomach or something else۔ تو پھر ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سمجھ کے دوا دیتا ہے کہ سر درد کی وجہ کیا، انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ تو لا باس طہور انشاءاللہ، یہ جو سرفیس پہ بیماری آئی ہے اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ اندر چھپی رہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم خوش باش پھرتے، بس ذرا سی چیز نظر آ جائے صحیح تو پھر ہمیں ہول پڑنے لگتے ہیں۔ تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ اب رستہ کھل گیا ہے علاج کا، صفائی کا رستہ، تزکیے کا رستہ کھل گیا۔ اور پھر یہ کہ انسان فوراً یہ سوچے کہ یہ بیماری گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بھی، یعنی جسمانی پاکیزگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاکیزگی بھی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ پھر اسی طرح بیماری میں موت کی تمنا نہ کی جائے، موت نہ مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے، کیونکہ موت تو اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے نا، پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عمر تو اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی، یعنی جتنے دن آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو نیک اعمال کا وقت مل جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات سوچنا۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ویسے چیزیں ہونے لگتی ہیں۔